بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک ایسے شخص کو نوکر رکھا جو دماغ کا موٹا تھا، یعنی بیوقوف تھا۔ جب امیر شخص کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو تھکاوٹ اور ٹینشن دور کرنے کے لیے اس بیوقوف سے الٹے سیدھے سوال کرتا اور وہ بیچارہ اپنی تھوڑی سی عقل کے مطابق جواب دیتا، جسے سن کر وہ سیٹھ ہنس ہنس کر دوہرا ہو جاتا۔ یوں اس کی ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن اس امیر آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بیوقوف آدمی کا امتحان لیا جائے۔ تو اس نے ایک سفید چھڑی اس بیوقوف کو دیتے ہوئے کہا، یہ چھڑی تم اس شخص کو دو گے جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بیوقوف لگے۔ وقت گزرتا گیا، وہ امیر شخص شدید بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بیوقوف نوکر کو بلا کر کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، تمہیں تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دے کر کچھ دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے جذبات سے کھیلتا رہا۔ نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، مالک آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس امیر شخص نے جواب دیا، میں بہت دور جا رہا ہوں۔ نوکر، جہاز پر جا رہے ہو یا گاڑی میں؟ سیٹھ آبدیدہ ہو کر، وہاں نہ تو جہاز سے جایا جاتا ہے اور نہ ہی گاڑی سے، بس ملک الموت آتے ہیں اور مجھے لے جائے گا۔ نوکر، اچھا پھر آپ نے وہاں کے لیے گاڑیاں تو خریدی ہوں گی، بنگلے تو خریدے ہوں گے؟ سیٹھ، نہیں۔ نوکر، وہاں پہ سب کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ نوکر حیران ہوتے ہوئے، پھر آپ واپس کب آؤ گے؟ سیٹھ، جو ایک مرتبہ چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، وہ ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ وہ بیوقوف نوکر تھوڑی دیر کے لیے تو وہیں کھڑا ہو کے سوچتا رہا، پھر اچانک واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سفید چھڑی تھی جو اس مالک نے اسے دی تھی۔ سیٹھ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور وجہ پوچھی تو نوکر کہنے لگا کہ مالک، کافی عرصہ پہلے آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو دینا جو تم سے بھی زیادہ بیوقوف لگے۔ مالک، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ تو بیوقوف آپ لگ رہے ہیں کہ جہاں اتنا عرصہ رہنا تھا وہاں آپ نے دن رات محنت کر کے عالیشان بنگلہ بنوایا، خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھے، گاڑیاں اکٹھی کی۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اب میں اپنے سے زیادہ بیوقوف انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بیوقوف نوکر وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ اس عارضی دنیا میں رہ کر کیا ہم سبھی اس دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے میں تو نہیں لگ رہے، یا اپنے ہمیشہ کے لیے گھر یعنی آخرت کے لیے بھی کچھ اکٹھا ہم سب نے کیا ہے؟ ایک مرتبہ ضرور سوچیے گا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کسے اچانک آ جائے۔ جو چند لمحے باقی ہیں انہیں غنیمت جانیے۔ اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اپنی آخرت کی تیاری میں صرف کیجیے۔ اپنی نماز، روزے اور زکوٰۃ کی پابندی کیجیے، یہی آپ کی اصل کمائی ہوگی۔ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ کسی مصنف نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔